بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وہ 7 چیزیں جو فعل کی طرح عمل کرتی ہیں، ان میں سے پہلا اسم فعل تھا جس کے بحث گزر چکی۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ مصدر پڑھ رہے ہیں۔ مصدر ایک ایسا اسم ہے جو فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ المصدر یعمل عمل الفعلی، مصدر بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ اب اس کا متن آپ دیکھ لیں، والمصدر کضرب و اکرام، اس کا متن دیکھ لیں۔ مصدر ضرب اور اکرام کی طرح ہے۔ ضرب عمل کرتا ہے ضرب کی طرح، اکرام عمل کرتا ہے اکرم کی طرح، لیکن شرط ہے اس کی 8 شرطیں۔ مصدر کے عمل کرنے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ ان حل محلہ فعل، اس مصدر کی جگہ میں فعل کا حلول، فعل کا اترنا درست ہو، مع ان مصدریہ کے ساتھ، او مع ما مصدریہ کے ساتھ۔ یہ پہلی شرط ہے، یہ وجودی شرط ہے، یہ پایا جانا چاہیے۔ یعنی مصدر کو ہٹا کر کے اس کی جگہ فعل کو ان کے ساتھ یا ما مصدریہ کے ساتھ معنی کی درستگی کے ساتھ لانا درست ہو۔ دوسری شرط ولم یکن مصغرا، وہ مصدر مصغر نہ ہو، ضریب نہیں ہو، ضرب ہو، ولا مضمرا، اور نہ وہ ضمیر کی شکل میں آئے، ولا محدودا، نہ وہ محدود ہو، جیسے فعلتن کے وزن پر ضربتن آتی، ولا منعوتا قبل العمل، عمل سے پہلے وہ موصوف نہ ہو، ولا محذوفا، فعل حذف ہو کر عمل کر سکتا ہے لیکن مصدر حذف ہو کر عمل نہیں کرتا، ولا محذوفا، وہ محذوف نہ ہو، ولا مفصولا من المعمول، ایسا نہ ہو کہ معمول پہلے آ جائے اور مصدر بعد میں آ جائے۔ یہ فعل میں چلتا ہے، زیدن ضربت، بھئی زیدن مفعول مقدم ہے، لیکن یہاں مصدر کے باب میں یہ درست نہیں ہے۔ ولا مفصولا، جدا نہ ہو، من المعمولی، معمول سے، ولا مؤخرا عنہ، یہ ہے اس کی مثال۔ زیدن ضربت تو درست ہے، لیکن مصدر سے پہلے معمول آئے، یہ درست ہے۔ وہ اب یہ 8 شرطیں کل کے درس میں بتائی گئی تھی۔ پہلی شرط ہم نے کیا پڑھی تھی بتائیے؟ پہلی شرط پڑھی تھی کہ اس کی جگہ فعل کا آنا ان مصدریہ اور ما مصدریہ کے ساتھ، جیسے اعجبنی ضربک زیدن۔ دوسری شرط ہم نے پڑھی تھی مصغر نہ ہو، اس کی مثال پڑھی تھی اعجبنی ضریبک زیدن۔ یہ جو ضریبک ہے، ضریب عمل کرے کاف میں اور زید میں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ضریب تصغیر ہے۔ مصدر عمل کرتا ہے، مصدر کی تصغیر عمل نہیں کرتی، اس لیے کہ مصدر فعل سے قریب ہے، اگر اس مصدر کی تصغیر کی جائے تو وہ فعل سے دور ہو جائے گا۔ تیسری شرط ہم نے پڑھی تھی کہ ولا اللہ یکون مضمرا، وہ ضمیر نہ ہو، جیسے ضربی زیدن، ضربی زیدن حسن، میرا مارنا زید کو اچھا ہے، میرا مارنا اچھا ہے، کس کو؟ زید کو۔ وہو عمرا قبیح، اور یہاں ہوا ضمیر آ رہی ہے اور یہ کہے عمرن پر عمل کر رہی ہو، کیونکہ لأنہ لیس فیہ لفظ الفعل، اس میں فعل کا لفظ نہیں۔ ہم نے چوتھی شکل پڑھی تھی، چوتھی شرط پڑھی تھی اللہ یکون محدودا، وہ محدود نہ ہو۔ اعجبنی ضربتک زیدن، مجھے تعجب میں ڈالا تیرا زید کو ایک مرتبہ مارنے نے۔ پانچویں شرط ہم نے پڑھی تھی اللہ یکون موصوفا قبل العمل، عمل سے پہلے وہ موصوف نہ ہو، جیسے اعجبنی ضربک الشدید زیدن، ضرب کا عمل کر رہا ہے زیدن میں، لیکن
پہلے موصوف بن رہا، اس لیے یہ عمل نہیں کرے گا، کیونکہ ضرب کا موصوف بن رہا ہے قبل العمل۔ چھٹی شرط پڑی تھی اللہ یکون محذوفا، محذوف نہ ہو کہ مالک و زیدن ان التقدیر و ملابستک زیدن، اور یہ بسم اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ابتدائی بسم اللہ ثابت کہ مبتدا خبر کو حذف کر دیا گیا اور مبتدا کے معمول کو باقی رکھا گیا، یہ بھی درست نہیں۔ ہمارے یہاں اس کی توجیہ ابدأ بسم اللہ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ساتویں شرط ہم نے پڑھی اللہ یکون مفصولا عن معمولی، کہ وہ اپنے معمول سے جدا نہ ہو، اپنے معمول سے جدا نہ ہو، جیسے یوم تبلی السرائر انہ معمول لرجعہ، کہ اگر اس کو یوم تبلی السرائر کو رجعہ کا معمول بنائیں گے تو انہ علی رجعہ لقادر، قادر خبر بنے گی، اور مبتدا عامل اور معمول کے درمیان خبر لائی گئی لأنہ قد فصل بینہما بالخبر، اس کے درمیان خبر فصل لائی گئی، اسی لیے اس کو معمول نہیں بنایا جا سکتا۔ چھٹی چیز دیکھیے اللہ یکون مؤخرا عنہ، کہ مصدر اپنے معمول سے مؤخر نہ آئے، فلا یجوز، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اعجبنی زیدن ضربک، آپ یہ کہیں زیدن معمول ہے، ضربک اس کا عامل ہے اور بعد میں آیا ہے۔ البتہ وہ اجاز السہیلی، امام سہیلی نے اجازت دی تقدیم الجاری والمجرور، جار مجرور کو مقدم کرنے، انہوں نے قرآن مجید کی یہ دلیل دی لا یبغون عنہا حولا، حولا مصدر ہے انہا سے متعلق۔ اب یہاں ایک نئی بحث ہے، یہ انہا اگر حولن سے متعلق ہے کیا معنی؟ جنتی جنت میں جائیں گے، وہاں سے تبدیلی نہیں چاہیں گے، نکلنا نہیں چاہتے، لا یبغون عنہا وہ نہیں چاہیں گے، عنہا جنت سے، حولن نکلنا، جنت سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ اگر حولن کے سے متعلق کریں گے تو مصدر بعد میں آیا ہے، اس کا معمول پہلے آیا ہے، تو یہاں اس میں مصدر اور مصدر کی بحث ہے، اس میں مصدر اور مصدر میں تھوڑا سا فرق ہے، جیسے کلام اس میں مصدر ہے، تکلم مصدر ہے، اب یہ اس میں مصدر ہے یا مصدر ہے، اس کی تھوڑی سی بحث ہے، وہ نحویین کے نزدیک آپ آگے بھی پڑھیں۔ البتہ جو مصدر عمل کرنے والا ہے وہ کس طرح عمل کرتا ہے آج ہم پڑھیں، وہ البتہ کچھ حصہ باقی ہے متن کا، وہ بھی پڑھ لیں۔ وَإِعْمَالُهُ مُضَافًا أَكْثَرُ، دیکھیے مصدر جب بھی عمل کرے گا مضاف ہو کر عمل کرے گا، یعنی اپنے عامل کی طرف، اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ اگر وہ مصدر فاعل میں عمل کر رہا ہے تو مضاف الی الفاعل ہوگا، اگر وہ مفعول کی طرف، مفعول میں عمل کر رہا ہے اور مفعول اس سے لگ کر آ رہا ہے تو مفعول کی طرف اس کی اضافت، مضاف الی الفاعل، مضاف الی المفعول۔ ولولا دفع اللہ الناس، یہاں کس کی طرف اضافت ہوئی ہے بتائیے؟ لفظ اللہ کی، لفظ اللہ کیا ہے جملے میں؟ فاعل ہے، دفع مصدر ہے، مصدر کا عمل مضاف الی الفاعل کے طور پر ہوا ہے۔ الا ان ظلم نفسه المرء بین، سنو انسان کا اپنے نفس پر ظلم واضح ہے، ظلم مصدر ہے، نفسه کی طرف اضافت ہے، اب نفس مفعول بنے گا کیونکہ نفس پر ظلم ہوتا ہے، ظلم کرنے والا انسان ہوتا ہے، المرء اس کا فاعل ہے۔ دیکھیے پہلی مثال میں مضاف الی الفاعل ہے، دوسری مثال میں مضاف الی المفعول ہے، ظلم مضاف ہے، نفس ہی معمول ہے، مفعول ہے اس کا، اس کی طرف مضاف الیہ۔
ومنونا اقیس، بھئی تنوین کے ساتھ، یعنی جب مصدر پر تنوین آتی ہے اس طرح بھی عمل کیا جائے. مضاف ہوتا ہے اکثر اس طرح عمل ہوتا ہے، یا تنوین کے ساتھ آتی. او اطعام، کھانا کھلانا، فی یوم، ایسے دن میں، ذی مسغبۃ، جو بھوک والا دن ہے، یتیمن، کس کو کھلانا؟ یتیم کو کھلانا. وہ بھی یعنی مصدر پر الف لام آئے اور عمل کرے، شاذ، یہ شاذ ہے. وکیف التوقی ظہر ما انت راکبہ، اس پیڑ سے بچنا کس طرح ہو سکتا ہے؟ وکیف التوقی، توقع کہتے ہیں بچنے کو. وقایقی، شرح وقایا پڑھ رہے ہیں. وکیف التوقی، بچنا کیسا ہوگا؟ ظہرا، اس پیڑ سے بچنا کیسا ہوگا؟ ما انت راکبہ، جس پر تم سوار ہو. اب یہاں التوقی دیکھیے، توقیٌ مصدر ہے. التوقی یہ جو عمل کر رہا ہے وہ الف لام کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، یہ شاذ ہے. اب ذرا اس کی شرح دیکھ لیں. وَيَنْقَسِمُ الْمَصْدَرُ الْعَامِلُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، مصدر تقسیم ہوتا ہے جو عمل کرنے والا ہے تین قسموں میں. یعنی مصدر عامل تین طرح ہوتا ہے. یہاں سے ہم مصدر عامل کی بحث کر رہے ہیں. مصدر عامل تین طرح کا. پہلا دیکھیے، المضاف، مضاف ہو کر عمل کرتا ہے. یعنی جو مصدر عمل کرنے والا ہے وہ مضاف ہو کر عمل کرتا ہے. اب اس کی مثال، وَإِعْمَالُهُ أَكْثَرُ مِنْ إِعْمَالِ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، بعد والی دو قسموں سے زیادہ، اکثر و بیشتر مصدر عمل کرنے والا مضاف ہو کر ہی عمل کرتا ہے. وَهُوَ ضَرْبَانِ، اب اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے مضاف الی الفاعل، الف کی شکل میں ہم لکھ رہے ہیں، مضاف الی الفاعل. اب دیکھیے مضاف الی الفاعل، ولولا دفع اللہ الناس، ولولا دفع اللہ الناس، الناس مفعول بنے گا اور یہ فاعل ہوگا. دفع یہ فاعل ہوگا، یہ مفعول ہوگا، یہ مصدر ہوگا جو مصدر عامل ہوگا، مصدر عامل ہوگا. یہ مضاف، مصدر عامل مضاف ہوگا اور یہ مضاف الی الفاعل ہے. یعنی مضاف مصدر عمل کر رہا ہے مضاف الی الفاعل ہو کر کے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ بھی مثال سمجھ لیں. اخذن مصدر ہے، ہم ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے، ان کا لینا، لینے والے فاعل ہیں. وَأَخْذِهِمْ، ان کا لینا، الربا مفعول بنے گا، جس چیز کو لیا جاتا ہے وہ مفعول بنتا ہے. وَأَخْذِهِمُ الربا، ان کا سود کا لینا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، تحقیق کہ ان کو اس سے روکا گیا. وَأَكْلِهِمْ، ان کا کھانا. عقل مصدر ہے، مصدر عامل ہے، اور ہم ضمیر کی طرف اضافت ہوئی ہے اور ہم ضمیر فاعل بن رہی ہے. اموال الناس مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بن رہا ہے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا. اور اس کی دوسری شکل ہے مضاف الی المفعول، مضاف الی المفعول، مفعول کی طرف مضاف ہونا. الا ان ظلم نفسه المرء بین، الا یہ سنو، ان، الا ان ظلم نفسه، الا ان ظلم نفسه المرء
بین، سنو یقیناً انسان کا اپنی ذات پر ظلم واضح ہے۔ اب یہاں ظلم یہ مصدر ہے، ظلم کیا ہے؟ مصدر عامل ہے، مصدر عامل ہے، مضاف ہے، اور کس کی طرف مضاف ہے؟ یہ مفعول ہے، مفعول کی طرف، اور یہ اس کا فاعل ہے۔ مصدر عامل مضاف ہے الی المفعول کی طرف، مفعول کی طرف۔ الا سنو ان ظلم نفسه المرء بین، بے شک آدمی کا اپنی جان پر ظلم کرنا واضح ہے۔ اذا لم یسنها سان یسون صیانتا، حفاظت کرنا، بچانا، اذا لم یسنها جبکہ وہ نہ بچائے، عن ہوا جبکہ وہ اپنے آپ کو، یسنہا اپنے نفس کو، جبکہ وہ اپنے نفس کو نہ بچائے، عن ہوا کس سے؟ خواہشات سے۔ اگر وہ اپنی خواہشات سے اپنے نفس کو نہیں بچائے گا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ یغلب العقلا، جو عقل پر غالب آ جائے، یغلب جو عقلا یعنی جو خواہشات عقل مندوں کے عقل پر غالب آتی ہے۔ اب یہاں شاعر محل، اس میں محل استشہاد ہے، ظلم نفسہ المرء، بعد والے حاشی میں لکھا الشاہد فیہ قولہ ظلم نفسہ المرء حیث اضاف المصدر وهو قوله ظلم الى مفعوله الذي هو قوله نفسه ثم اتى بفعل فاعله بعد ذلك، اس کے بعد اس کے فاعل کو لایا گیا، وهو قوله المرء، حاشی میں لکھا ہوا ذرا دیکھ لیں۔ وقوله علیہ الصلاۃ والسلام وحج البیت، یہ حدیث کا لفظ، حج کا ارادہ کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے اس تک پہنچنے کا، تو یہ حج تھا، وہ البیت مفعول کی طرف اضافت ہوا ہے، وہ حج البیت بیت کا ارادہ کرنے والا فاعل ہوتا ہے، وہ حج البیت من استطاع جو استطاعت رکھے۔ یہاں مضاف الی المفعول ہے، یہ دونوں مثالیں، ایک شعر پیش، وبیت الکتاب، الکتاب کا ایک شعر ہے، اے کتاب سیبویہ، امام سیبوی کی کتاب، وهو قول الشاعر، شاعر کا قول، تنفی یداہا الحصا فی کل حاجرۃ، پڑھیے گا ذرا اس کو، شعر کو، تنفی یداہا الحصا تنفي يداها الحصى فی کل حاجرۃ في كل حاجرة نفت دراہیم نفى الدراهم تنقاد السیاریف۔ تنقاد السياريف۔ اب دیکھیے، تنفا، نفع ینفی کہتے ہیں ہٹانے کو، یہ تنفی پڑھنا اس کو، نفع ینفی ہٹانا، دور کرنا، تنفی یداہا اس کے ہاتھ ہٹاتے ہیں، الحصا، حصا کس کو کہتے ہیں؟ کنکریوں کو، پڑھے ہوں گے الحصا کا لفظ، پڑھے ہوں گے، حصاتن جے کنکریوں کو کہتے ہیں۔ تنفی یداہا الحصا، وہ ہٹاتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ کنکری کو، فی کل حاجرۃ، حاجرہ کہتے ہیں گرمی کی دوپہر کو، گرمی کی سخت گرمی کو کہتے ہیں، دوپہر کی گرمی کی دوپہر میں، ہر گرمی کی دوپہر میں وہ اپنے، اصل میں اونٹنی کی طرف اشارہ ہے، اس اونٹنی کے اگلے دونوں پیر، دونوں ہاتھ ہیں نا، وہ ہم پیر ہی سے تعبیر کرتے ہیں، اس اونٹنی کے اگلے دونوں ہاتھ یعنی دونوں پیر دوپہر کے وقت میں کنکریوں کو دور کرتے ہیں، ہٹاتے رہتے ہیں تاکہ ٹھنڈی آ جائے۔ عام طور پر جانور جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو اوپر کی زمین ہٹاتا ہے تاکہ نیچے کی زمین میں ٹھنڈک رہتی۔ تنفی یداہا الحصا، وہ ہٹاتی ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے کنکریوں کو، فی کل حاجرۃ،
ہر گرمی کے دوپہر میں، نفد دراہیما جس طرح دراہیم کو ہٹاتے ہیں، تنقاد یا تنقاد نقد ینقد پرکنا، السیاریف جس سیاریف کہتے ہیں وہ صرافہ مینیجر رہتا ہے نا، جس کو جو یہ سیاریف کہتے ہیں، وہ جو پیسے چیک کرتا ہے، جیسے سیاریف یعنی پیسے چیک کرنے والا، چیک کرتے ہوئے دراہیم کو الگ الگ کرتا رہتا ہے، بھئی یہ کھوٹے ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ صحیح ہیں، بینکوں میں جائیں گے تو اس کا اندازہ ہوگا۔ نفت دراہیمہ جس طرح دراہیم کو دور کرتا ہے، تنقاد السیاریف سیاریف کا الگ کرنا۔ یہاں تنفی یداہ ہے، اب یہاں دیکھیے محل استشہاد، نفی الدراہیم تنقاد، یہاں محل استشہاد انہوں نے نفی الدراہیم دراہیمی تنقاد حیث اضاف المصدر وهو قوله نفی الى مفعوله، دراہیم مفعول ہے، نفی مصدر ہے، وهو قوله الدراہیم، ثم اتى بعد ذلك بفاعله مرفوعا، پھر اس کے بعد تنقاد السیاریف اس کا فاعل آیا ہے، وهو قوله تنقاد، حاشیے میں لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھ لیں، ملا حاشیہ؟ حاشیہ دیکھیے نیچے سے، جی جی۔ الثانی دوسرا اس کا عمل دیکھیے، یہ تو پہلا عمل ہوا جو مضاف عمل کرنے والا ہے، یا مضاف الی الفاعل ہو کر عمل کرے گا، یا مضاف اکثر و بیشتر اسی طرح کرے۔ المنون مضاف تنوین کے ساتھ عمل کرتا ہے، المنون منون کہتے ہیں تنوین کے ساتھ، وَإِعْمَالُهُ مِنْ إِعْمَالِ الْمُضَاف، اس کا عمل مضاف کے عمل سے ہے، یعنی مضاف کی عمل کی طرح ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْفِعْلَ بِالتَّنْكِيرِ، کیونکہ نکیرے کے ساتھ وہ فعل سے زیادہ مشابہ ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ تنوین کے ساتھ بھی مضاف مصدر عمل کرتا ہے، وَإِعْمَالُهُ مِنْ إِعْمَالِ الْمُضَاف، اس کا عمل دینا مضاف کے عمل سے، لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْفِعْلَ، کیونکہ اگر تنوین آئے گی تو فعل کے مشابہ ہوگی، مضاف ہونا معرفہ کی علامت ہے، مضاف معرفہ ہوتا ہے نا، لیکن اگر تنوین آئی تنکیر ہوئی اور فعل پر تنوین آتی نہیں تو فعل کے مشابہ ہوا، لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْفِعْلَ بِالتَّنْكِيرِ، اس لیے کہ تنوین کا آنا فعل کے مشابہ ہے تنکیر کے ساتھ، جیسے او اطعام فی یوم، اب اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اطعام جو عمل کر رہا ہے یہاں تنوین کی تقدیری عبارت کیا ہے؟ ان یطعم فی یوم، کہ تو کھانا کھلائے، ان یطعم تو وہ کھانا کھلائے، فی یوم ذی مسغبۃ یتیما، ان یطعم، دیکھیے ان یطعم آیا۔ الثالث تیسرا مصدر جو عمل کرتا ہے تیسرے طریقے سے، المعرف باللام، الف لام کے ساتھ، مگر یہ بہت کم ہے، شاذ ہے مگر شاذ ہے، الف لام کے ساتھ مصدر عمل کرنا بہت شاذ ہے، وَإِعْمَالُهُ شاذٌ، شاذ ہے، قیاساً و استعمال، قیاسی تو ہے، قیاساً استعمال کر سکتے ہیں،
و استعمال اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے عجبت من الرزق المسیء الہہ، الرزق دیکھیے ہمیں یہاں یہ لکھ رہا ہوں، الرزق المسیء الہہ، یہاں مضاف ہو رہا ہے اور الف لام آیا ہے، رزق مصدر ہے اور المسیء مضاف الیہ ہے، برے آدمی کو روزی دیتا ہے اس کا خدا، مسیء برے آدمی کو کہتے ہیں، تو رزق کا دینے الرزق المسیء، الرزق المسیء، چونکہ الرزق کی شعر میں من جار اس کے پہلے آ رہا ہے اس لیے یہاں زیر نظر آ رہا، عجبت من الرزق المسیء الہہ، پڑھیے شعر، عجبت من الرزق المسيء إلهه. بہت عجیب شعر ہے، ومن ترک بعض الصالحین فقیرا، ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. شاعر کہہ رہا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی برے آدمی کو روزی دیتا ہے اور نیک آدمی کو فقیر چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہے روزی دے، جس کو چاہے تنگ کرے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ عجبت مجھے تعجب ہوا، من الرزق المسیء الہہ، الرزق بھئی مصدر ہے، اس میں عامل ہے، مصدر عامل ہے، الرزق کیا ہے؟ مصدر عامل ہے الف لام کے ساتھ، سمجھ میں آ؟ المسیء اس کا مفعول ہے، الہہ فاعل ہے، مفعول، سمجھ میں آیا؟ دیکھیے الف لام کے ساتھ عمل کر رہا ہے، المعرف بال، عجبت من الرزق المسیء الہہ، مجھے تعجب ہوا اس کے خدا، برے کے خدا کو، برے کے خدا روزی دیتا، روزی دینے سے، من الرزق روزی دینے سے، المسیء کس کو؟ برے کو، الہہ اس کا خدا، یعنی مجھے تعجب ہوا کہ خدا نے برے کو تو روزی دی، ومن ترکی بعض الصالحین فقیرا، اور بعض نیک لوگوں کو فقیر چھوڑنے سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کو اس نے فقیر چھوڑا اور برے لوگوں کو روزی دی، مجھے تعجب، عجبت من ان رزق المسیء الہہ، یا ان رزق المسیء الہہ، اب یہاں عبارت یوں بنے گی، عبارت یہاں خود لکھی ہوئی کتاب میں دیکھ لیں، اے عجب تو مجھے تعجب ہوا، من ان رزق کہ رزق دیا، المسیء برے آدمی کو، الہہ اس کا الہ، ومن ان ترک بعض الصالحین فقیرا، اور اس سے بھی تعجب ہوا کہ اس نے چھوڑا بعض نیک لوگوں کو فقیر حالت میں۔ تو گیا پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا، وہ 7 چیزیں جو فعل کی طرح عمل کرتی ہیں، پہلا اسم فعل تھا اور دوسرا مصدر تھا، مصدر عمل کرنے کے لیے فعل کی طرح 8 شرطیں ہیں، اس کو بتایا گیا، مصدر 8 شرطیں پائی جائیں گی، تو سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح عمل کرے گا، اس کی 3 شکلیں بتائی گئی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ مصدر جب عمل کرے گا تو مضاف ہو کر عمل کرے گا، جب مصدر مضاف ہو کر عمل کرے گا تو مضاف الی الفاعل ہوگا یا مضاف الی المفعول ہوگا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ تنوین کے ساتھ بھی عمل کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ الف لام کے ساتھ بھی عمل کرتا ہے، الف لام کے ساتھ عمل کرنا اس کا بہت شاذ ہے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔